بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. مومنین مومنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شب 20 ماہ رمضان، صبح مولا کو ضربت لگی. پورا دن مولا بے چین رہے، اپنے خالق حقیقی سے جا ملنے کے لیے بےتاب تھے. اس لیے کہ دنیا نے تو مولا کائنات کی طرف بہت لپکنے کی کوشش کی، لیکن مولا کائنات نے دنیا کو 3 طلاق دے دی تھی اور فرمایا تھا غری غیری، اے دنیا جا کسی اور کو دھوکہ دے، تو بہت چھوٹی ہے اس سے اور بہت کم حیثیت کی ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام جیسی شخصیت تیری طرف منہ کرے، تیری طرف رجوع کرے، مگر یہ کہ کسی مظلوم کا کوئی حق دلانا ہو. جب مولا کائنات کے پاس جس خلیفہ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا اور مسلمانوں نے جس طرح سے ان کے ساتھ عمل انجام دیا، اب ہر ایک کو تھا کہ کس کو ہم اپنا سرپرست بنائیں. پورا مدینہ مولا کائنات کے گھر پر امڑ آیا تھا. اور خود فرماتے ہیں، اگر موقع رہا تو انشاءاللہ خود بے شقیہ کے کچھ جملات بیان کروں گا، کہ قریب تھا کہ میرے حسن اور حسین ان کے پیروں تلے کچلے جائیں. یہ پہلی خلافت تھی جس پر پوری امت امڑ آئی. اور مولا کے پاس جب عبداللہ ابن عباس تشریف لائے ہیں کہ مولا لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، مگر یہ کہ آپ خلافت کو قبول فرمائیں. آپ نے فرمایا، اپنے نالین کو پینا کر رہے تھے، سی رہے تھے. ابن عباس اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو ابن عباس نے دیکھا کہ مولا اب اس کی کوئی ویلیو، کوئی اوقات، کوئی ارزش نہیں ہے. کہا ابن عباس تمہاری دنیا میرے لیے اس سے بھی حقیر ہے، مگر یہ میں کسی مظلوم کا حق دلا سکوں، مگر یہ کہ کسی ظالم کو اس کے نتیجے تک پہنچاؤں. فضل گرامی، آج جو ایکسپریس ٹی وی میں عامر آن لائن میں واقعہ پیش آیا، مجھے افسوس ہے. ہمیں چیزوں کو کھول کے پیش کرنے کی ضرورت نہیں، حقائق ہیں اپنی جگہ پر، لیکن بعض مرتبہ ایسا موقع آتا ہے کہ پھر خاموش نہیں رہا جاتا، پھر برداشت نہیں ہوتا، پھر دل چاہتا ہے کہ ہر چیز کھول کے بیان کر دی جائے. پھر بھی پچھلے سال بھی حوصلے سے کام لیا، اس سال بھی میں نے کوشش کی، لیکن مجھ سے برداشت نہیں ہوا. اس لیے کہ بات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر ہو رہی ہے، اور اس کو پلٹ کر لایا جاتا ہے ابو لولو فیروز پر، اور وہاں سے بات کو کسی اور ڈائریکشن میں بھیجنے کی کوشش کی جاتی ہے. میں مجبور ہو گیا، میرا لہجہ بھی تلخ ہو گیا، میری آواز بھی بہت بلند ہو گئی. آپ کو معلوم ہے میں عام طور پر بہت ہی نرم لہجے میں بات کرتا ہوں، بہت ہی، بلکہ بعض مرتبہ لوگ کہتے ہیں آپ تو بہت ہی سافٹ لہجے میں بات کرتے ہیں. مجھے ضرورت نہیں چیخنے کی، مجھے ضرورت نہیں آواز بلند کرنے کی، لیکن جب صورتحال ایسی ہو جائے تو پھر مجھے پوچھنا پڑا کہ تم ابو لولو فیروز کے بارے میں بات کرتے ہو، تم مجھے یہ بتاؤ امام علی علیہ السلام پہ لعن کس نے کیا؟ تم مجھے بتاؤ امام علی پر لعنت کس نے شروع کروائی اور کون لعنت کرتا رہا؟
کس نے مولا پر تبرہ کیا؟ ہم پہ آ کے تم تبرہ کی بات کرتے ہو کہ ہم نے تبرہ کیا ہے، ہم نے مثلا یہ چیزیں شروع کی ہیں. کیوں تاریخ کی حقیقتوں کو چھپایا جاتا ہے؟ بتاؤ، لوگوں کو بتاؤ کہ وہ شخصیت کہ جس کے بارے میں نے آج ریفرنس کے لیے قرآن یہ کتاب ہاتھ میں لی ہے، علی علیہ السلام فی القرآن، سید مراد علی جعفری صاحب، ادارے تحقیق دانش مشرق. انہوں نے بہت واضح طور پر اصحاب رسول کی باتیں لکھی ہیں اور انہوں نے باقاعدہ طور پر لکھا ہے. یہاں سے میں شروع کرتا ہوں. کسی کی شان میں اتنا قرآن نازل نہیں ہوا. ان ابن عباس سے ریفرنس کے ساتھ بات ہے. ما نزل فی احد من کتاب اللہ ما نزل فی علی ابن ابی طالب، اخرجہ ابن عساکر و ابن مردوی. اور اس کے بعد 12 ریفرنسز، سیرت حلانیہ، الشرف المعید، فتح الباری، مطالب السؤول، تاریخ الخلافہ، ارج المطالب، سوائق، لمبی لسٹ، تاریخ کامل، البدایہ والنہایہ، اہل سنت کے ریفرنس کہ جتنی آیات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے نازل ہوئی کسی کے لیے نہیں ہوئی. ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ سب سے زیادہ آیات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں. ایک اور جگہ پر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے قال نزلت فی علی 300 آیت. ریفرنس اہل سنت کے موجود ہے. یہ لیجیے کتاب، دیکھ لیجیے اس کو اچھی طرح سے. 300 آیات قرآن مجید کی. تم کو نہیں قبول ہے 30 مان لو، تم کو نہیں قبول ہے 3 مان لو، جس پہ سب کا اتفاق ہے. یہ امام علیہ السلام کی آیات سے متعلق آیات موجود ہیں. حضرت حذیفہ رضی اللہ فرماتے ہیں ما نزلت آیت، جو بھی آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنو، اس کا اصل مخاطب، اس کی اصل تعریف امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے. خود میرے مولا نے فرمایا یہ قرآن 4 حصوں میں اگر تقسیم کیا جائے تو ایک ہماری تعریف میں ہے، ایک ہمارے دشمنوں کے بارے میں ہے، ایک حصہ ہمارے دشمنوں کے بارے میں، ایک حصہ فرائض جو شریعت نے واجب کیے ہیں اور احکام کے لیے، اور ایک حصہ اخلاقی اقدار کے ہیں. کہاں جاؤ گے؟ کیا جواب دو گے؟ حضرت عبد الرحمن ابن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ تحقیق حضرت علی کی شان میں ایسی آیات نازل ہوئی ہیں جس میں کوئی بھی امتی آپ کا شریک نہیں ہے. شواہد التنزیل جلد 1 صفحہ 43. جناب مجاہد کہتے ہیں کہ حضرت علی کی شان میں 70 آیت نازل ہوئی. چلو 300 نہیں 70 مان لو، 1/4 قرآن نہیں مانتے ہو 70 آیت مان لو. پھر جناب عمر خود فرماتے ہیں، عمر ابن خطاب فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکتسب مثل فضائل علی یہدی صاحب الی الہدی، اخرجہ الطبرانی. جناب عمر فرماتے ہیں، دوسرے خلیفۃ المسلمین، کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ کسی شخص نے علی کے مثل فضل کا اکتساب نہیں کیا. وہ اپنے دوست کو ہدایت کی راہ دکھاتے ہیں اور برائی سے پھیرتے ہیں. آگے ہم چلتے ہیں، جتنے فضائل حضرت علی کے لیے وارد ہوئے ہیں ان کو گنا نہیں جا سکتا. سوائق محرقہ، ابن حجر عسقلانی، خوارزمی، محمد ابن یوسف الکنجی، شافعی، کفایتی. کہاں بھاگو گے؟ کب تک بھاگو گے؟ اور کب تک ان لوگوں کے پیچھے جاؤ گے کہ جن کو فتح مکہ کے بعد قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو فتح مکہ سے پہلے، آج رات انشاءاللہ سحری پہ ٹی وی ٹرانسمیشن میں فتح مکہ کی گفتگو ہوگی. کہاں وہ اول ایمان علی افضلہم علی. رسول اکرم اپنا بھائی، قرآن میرے مولا کو اپنا نفس، رسول کا نفس قرار دیتا ہے. نہیں معلوم
میں کس دل سے آج گفتگو کر رہا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ایسی باتوں کو سننے سے پہلے موت آ جائے. میں دعا کرتا ہوں یا اللہ امام زمانہ کو بھیج دے خدا کے واسطے، تجھے تیری عظمت کا واسطہ، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ حق کیا تھا، باطل کیا تھا، تاکہ لوگوں کو پتہ. میرا دل بہت جلتا ہے، خدا شاہد ہے. اگر میرا بس چلے تو اب میں ٹی وی پہ نہ جاؤں. ایسی ایسی باتیں سننا پڑتی ہیں اور چپ رہنا پڑتا ہے، پھر میں اندر ہی اندر روتا ہوں. آج میں آپ کو اپنے دل کی بات بتاتا ہوں. جب ایسی جعلی حدیثیں بیان کی جا رہی ہوتی ہیں، یا آسمان کے ستاروں جتنی نیکیاں اور دوسری نیکیاں، میرا دل اندر سے کھولتا ہے، یا اللہ ابھی قیامت آ جائے، مجھے ابھی قیامت چاہیے، اور مجھے ابھی دکھانا ہے کہ جو تم باتیں بتا رہے ہو. لیکن اللہ کا نظام ایسا ہے. پھر میں سوچتا ہوں میرے مولا نے، میں تو صرف سنتا ہوں مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. میرے مولا نے 25 سال کیسے برداشت کیا. جنگ بدر کا ہیرو، جنگ احد کا ہیرو، جنگ خیبر کا ہیرو، جنگ احزاب کا ہیرو، جس جنگ میں جس میں میرے مولا گئے ہیں اس کے ہیرو خراب. کہیں فرمایا یحبہ اللہ ورسول، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے. کہیں فرمایا لا فتح الا علی لا سیف الا ذو الفقار. کہیں فرمایا برز الایمان کلہ علی الکفر کلہ. کہاں جاؤں میں؟ لیکن جب میں میرے مولا کے الفاظ پڑھتا ہوں کہ میں نے وقت صبر تو، اور میں نے صبر کیا، میرے گلے میں کانٹا، میری آنکھ میں شہتیر، تو مجھے حوصلہ آتا ہے. اس لیے کہ وہاں بیٹھ کر مجھے مکتب اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں بات کرنے کا موقع ملتا ہے، اور جنہوں نے شیعہ کافر کے نعرے لگائے تھے ان کے منہ پر تماچا پڑتا ہے. چند سال پہلے بزرگوں کی محفل میں بیٹھا تھا، انہوں نے خود نے فرمایا ایسے صاحب آپ کا وہاں ہونا ضروری ہے. آپ سے مراد میری ذات نہیں ہے، ایک عالم دین کا وہاں ہونا ضروری ہے. کوئی بہتر آلٹرنیٹ آتا ہے میں اپنی جگہ دینے کے لیے تیار ہوں. میرا حوصلہ ختم ہو گیا ہے. کیا کیا سنوں، کتنا سنوں، اور پھر کچھ کہوں تو اس پر بھی ناراضگی ہو جائے. کل جناب حذیفہ یمانی کی بات بتا رہے ہیں، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کہہ رہا. وہاں پر انہوں نے اپنے بزرگ کا نام لے لیا. اس کے بعد میری باری آئی، میں نے ایک عمومی گفتگو کی، وہ بھی ان کو بری لگ گئی. بہرحال ہم یہاں پر دیکھتے ہیں رسول اکرم نے کا یہ قول آیا کہ یہ نہ جب فتنے شب تاریک کی طرح چھا جائیں تو قرآن سے تمسک کرنا وہ حقدار شفاعت بھی ہے اور فتنوں کو ازالہ کرنے والا بھی ہے. جو اسے سامنے رکھے گا وہ جنت کی طرف جائے گا، اور جو اسے پس پش ڈال دے گا اس کا راستہ جہنم کی طرف ہوگا. اللہ اکبر. آئیے ذرا مولا کے مزید فضائل کی طرف توجہ کریں اور دیکھیں کہ مولا کائنات کی قرآن مجید میں کیا فضیلتیں آئی ہیں. شبہ شہادت، یعنی واقعاً دل سے دعا نکلتی کہ یا اللہ زمانے کے امام کو بھیج دے، حق اور باطل کو واضح فرما دے. جب وہ آئیں گے پھر سب واضح ہو جائے گا. قرآن مجید سورہ مائدہ آیت نمبر 55، سورہ نمبر 5 آیت نمبر 55. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. بے شک یہ اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ تمہارا ولی اللہ ہے اور رسول ہے، اور وہ ایمان والے ہیں کہ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں جبکہ وہ رکوع کی حالت میں. اب ہر ایک نے، میں آپ کو ایک ایک ریفرنس دینے کے ساتھ، علامہ جلال الدین سیوطی اپنی کتاب تفسیر الدر المنشور میں تحریر فرماتے ہیں کہ خطیب المتفق میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کی کہ حضرت علی نے حالت رکوع میں اپنی انگوٹھی کو بطور صدقہ دیا تو پیغمبر نے سائل سے پوچھا یہ انگوٹھی تم کو کس نے دی؟ تو سائل نے جواب دیا وہ شخص جو رکوع کی حالت میں تھا.
تب اللہ نے اس آیت کو نازل کیا۔ طبرانی نے کتاب الاوسط میں لکھا ہے، ابن مردوی نے حضرت عمار ابن یاسر سے روایت کی ہے۔ یعنی کون سا ریفرنس میں آپ کو دوں کہ جس سے پتہ چلے کہ یہ آیات محض امام علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے، اور کون سی باتوں کو میں آپ کو بتاؤں۔ آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں اولی الامر کے بارے میں جب آتی بات تو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اولی الامر منکم، میرے مولا کے بارے میں شان میں نازل ہے۔ 300 آیات میں سے 30 آیات بھی قبول نہیں کرتا۔ تو ان آیات کے بعد کوئی شک ہے؟ آیہ تطہیر اپنی جگہ پر ہے، آیہ مبائلہ اپنی جگہ پر ہے، سورہ حلطہ اپنی جگہ پر ہے۔ اس کے بعد بھی مولا کائنات کو تاریخ میں لعن کیا جائے؟ یعنی مسلمان کی غیرت اس بات کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہے؟ جناب ام سلمہ نے کسی سے پوچھا کہ سنا ہے کہ رسول اکرم پر، رسول اللہ پر سب کیا جاتا ہے، نعوذ باللہ، یعنی برا بھلا کہا جاتا ہے، جس کو تبرہ کہا جاتا ہے۔ تو جواب دیا نہیں جناب ام سلمہ، وہ غلط فہمی ہوئی۔ کہا کیا اخی رسول پر لعن نہیں کیا جا رہا ممبروں سے؟ کیوں چھپاتے ہو؟ بتاؤ، میں بھی تم کو بتاتا ہوں کہ اسن المطالب میں مختلف جگہوں پر یہ بات آئی ہے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام پر لعن کی گئی ہے، جبکہ میرے مولا کو حق اور باطل کے درمیان تشخیص کا عنوان دیا گیا ہے۔ پوچھنے والے نے رسول اکرم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے بتایا کہ آپ کے بعد بہت سے فتنے ابھریں گے، ہم کس کی طرف جائیں؟ علیکم بہذا الرجل، میرے مولا کی طرف اشارہ کیا، جس طرف علی جائے سب دوسری طرف جائیں، تم اس کے ساتھ جاؤ۔ رسول اکرم فرماتے ہیں مومن اور منافق کے درمیان فرق کرنے کے لیے کسوٹی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اگر ہم لچھے دار مجلس سے نہیں پڑھتے، اگر ہم واہ واہ والی باتیں نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ مولا کائنات کے فضائل ہم نہیں مانتے۔ خدا نہ خواستہ اپنی جگہ پر بیان کر دیتے ہیں، لیکن جب صورتحال قابو سے باہر نکل جائے، امام حاکم نے کہا کہ یہ حدیث کیا ہے؟ ما كنا نعرف المنافقین الا بتکذیبہم اللہ ورسولہ والتخلف عن الصلاة والبغض علی ابن ابی طالب۔ 4 ہمارے پاس نشانیاں تھیں۔ نمبر 1، اللہ کی وہ تکذیب کرتے تھے، ہوں گے راستے الگ الگ طریقے، رسول کی تکذیب کرتے تھے لیکن کھل کے نہیں، دبے دبے الفاظ میں، اور نماز سے غائب رہتے تھے، جمعے سے غائب رہتے تھے۔ نماز جمعہ ملاک ہوتا تھا کہ کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا ہے، نہیں آنے والے سے پوچھا جاتا ہے بیمار تھے، اگر نہیں تھے تو کیا تھا۔ آج کیا ہے؟ والبغض لعلی ابن ابی طالب وقال صحیح علی شرط البخاری ومسلم ولم یخرجا۔ 3 لاکھ حدیثوں میں سے جو 5,000 4,500 حدیثیں نقل کی گئی ہیں، اس میں یہ حدیث مت چھیڑو، خدا شاہد ہے، جتنا چھیڑو گے اتنا نقصان ہوگا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص حدیث منزلت کے بارے میں فرماتے ہیں۔ حدیث منزلت کیا ہے؟ حدیث منزلت یہ ہے کہ جب رسول اکرم مشہور جنگ تبوک کے لیے تشریف لے گئے نا، تو خداحافظی کے وقت مولا کائنات کے چہرے کو دیکھا کہ میدان کا شخص، مین آف دا میچ رہنے والا، تبوک جیسی بڑی جنگ کے لیے رسول اکرم تشریف لے جا رہے ہیں، اور لا فتح اللہ علی لا سیف اللہ ذوالفقار دونوں پیچھے رہ رہی ہیں، تو محسوس تو ہوتا ہے۔ اور رسول اکرم اپنے بھائی کو نہ پہچانے تو کون پہچانے گا؟ آخر وقت میں کہا یا علی، یہ جو تمہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں
اما ترضا ان تکون بنی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. وہ حدیث بھی جو بیان کی جاتی ہے، مجھے کسی خیر خواہ نے بہت اچھا ریفرنس بھیجا اور میں آپ کی خدمت میں وہ ریفرنس بھی دے دوں، اور انشاءاللہ موقع ملے گا تو ہم بھی آپ کی خدمت میں مزید ان چیزوں کو پیش کریں گے، کہ وہ جو حدیث ہے کہ اگر میرے بعد کوئی خلیفہ ہوگا تو فلاں ہوں گے. آپ کیا ہیں؟ خود آپ کے راوی لکھتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے. اور اس کے بعد اس حدیث سے دو سوال پیدا ہوتے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ آیا کوئی بھی نبی ایسا رہا ہے کہ جس نے کچھ عرصے بت پرستی کی ہو اور پھر اللہ کے دین کو قبول کیا ہو، پھر اسے نبی بنا دیا گیا ہو؟ جن کی تعریف کی جاتی ہے ان کو پڑھیں ہم. کتنا عرصہ بت پرستی کا زمانہ گزرا اور پھر کیا ہوا؟ اور دوسری بات یہ کہ اگر اتنی عظمت والی ہستی ہیں تو پہلے خلیفہ کیوں نہیں بنے، دوسرے خلیفہ کیوں بنے؟ مسائل بہت ہیں، لیکن امت مسلمہ ان مسائل کی متحمل نہیں ہو سکتی ہے. یہاں پر بھی رسول اکرم نے یہ فرمایا، اما ترضون ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. اس پہ بڑی گفتگو ہوئی ہے. حضرت سعد ابن ابی وقاص نے حدیث کو نقل کیا ہے، اور اس کے بعد اس حدیث پر بہت سے لوگوں نے جرح کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن متفق علیہ بالصحت ہی بمعنی من حدیث سعد ابن ابی وقاص، متفق علیہ، کوئی اس میں اختلاف نہیں. کس میرے مولا کی شان کا انکار کرو گے؟ اب دیکھیں، علی کو برا کہنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہنا. حدیث نمبر 15 ہے اس کتاب میں. اللہ یا اللہ. دخلت علی ام سلمہ فقالت لی ایسب رسول اللہ فیکم. جناب ام سلمہ کی ایک حدیث تو لے لو، معاذ اللہ او سبحان اللہ. قالت سمعت رسول اللہ یقول من سب علیا فقد سبنی. اسی پہ بات ہوگی، یہیں تک پہنچانا تھا مجھے آپ کو، کہ جس نے علی کو برا بھلا کہا، جس نے علی سے برات حاصل کرنے کی کوشش کی، جس نے علی سے تبرہ کیا، علی پر تبرہ کیا، نعوذ باللہ، اس نے رسول اکرم پر تبرہ کیا. حدیث ریفرنس، اور اس کو نوٹ کر لیجئے، مسند احمد جلد نمبر 6 صفحہ 323، طبری جلد 8 صفحہ 649، اور خصائص علی مستدرک جلد 3 صفحہ 120، خصائص علی صفحہ 111، حدیث نمبر 91. 15 سیر اعلام النبلاء، البدایہ والنہایہ، مشکات، الجامع. امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح سند قرار دیا ہے، اور امام ذہبی نے ان کی تائید فرمائی. اب یہاں سے بات کرتے ہیں کہ ابو عبداللہ الجد، لوگوں نے کہا بھائی یہ غالیوں نے یہ حدیث گڑھ لی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے یہاں تو ریفرنس دیے گئے ہیں، اور آپ کے بڑے ائمہ نے حدیث صحیح قرار دیا کہ جس نے علی کو برا بھلا کہا، میں گالی کا لفظ دینے سے پرہیز کرتا ہوں، سب کیا، گالم گلوچ، لعن. امت مسلمہ آ کے بیٹھے بات کرے، جس کو اللہ نے عزت دی، جس کو رسول اکرم نے عزت دی، امت نے اس کے ساتھ کیا کیا. میرا سوال کل بھی میں اسی کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا. میرا سوال ہے کہ کیا حضرت علی نے حضرت عثمان کا قتل کروایا تھا؟ وہ کون تھا کہ جس نے مدینہ آ کر حالات کو بھانپ لیا، اور بھانپنے کے بعد کچھ لوگوں کو مقرر کیا کہ جب
تیسرے خلیفہ کو قتل کر دیا جائے تو اس کا کرتا فوراً شام آنا چاہیے. ہمیں آپ بتا دیں، اپنی تاریخ سے بتا دیں، یا کس کو اس فتنے کی حالت میں یہ خیال آیا کہ مارے گئے خلیفہ کے کرتے کو نکالیں اور پھر ان کی زوجہ کی انگلیاں کٹی تھیں ان کو بھی کرتے میں رکھیں، بند کریں، سواری دوڑائیں اور شام پہنچا دیں؟ کس نے کہا؟ جناب عائشہ تو تیسرے خلیفہ کے بارے میں کیا کہتی رہی؟ اہل سنت کی کتاب سے دیکھ لیجئے. کیوں جناب عمار کو اتنا مارا گیا؟ کیوں جناب ابو ذر کو اس طرح سے شام پھر واپس پھر ربضہ؟ کیوں مروان کو، جس کو رسول اکرم نے مدینہ بدر کیا تھا، واپس اس کے باپ کے ساتھ بلا کر حکومت میں مقام ملا؟ امت سے ہمیں جواب چاہیے. ہم اختلاف کے قائل نہیں ہیں اس طرح سے کھل کے، لیکن جب چیزیں ایک ایسی ڈائریکشن میں جائیں کہ جس میں اگر ہم چپ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم حق کو چھپا رہے ہیں. میرا مزاج نہیں ہے کہ میں اس طرح کی گفتگو کروں، لیکن جب آ کر مولا کائنات کی شہادت کے موقع پر فضائل مولا کائنات کو بیان کرنے کے بجائے دوسری چیزیں سامنے آئیں گی تو پھر میں تو نہیں چپ رہ سکتا. یاد رکھیں، مولا کائنات کو جیسے ہی خلافت دی گئی، مولا کائنات نے سب سے پہلے خط لکھا، شام میں تمہیں معزول کرتا ہوں. ختم ہو گئی بات. اب وہاں پر جب کرتا پہنچا ہے تو ایک طولانی عرصے تک غم منایا گیا. دیکھیں کتابیں اپنی، دیکھیں اپنی تاریخی کتابیں اور سیرت کی. ہمیں کہتے ہو تم امام حسین علیہ السلام پر روتے ہو. شام میں تیسرے خلیفہ کے قتل پر غم کیوں منایا گیا؟ غم منانا تو بری بات ہے. ہم غم منائیں تو بری بات، آپ غم منائیں تو اچھی بات. کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں. اور شام سے آواز اٹھی کہ تیسرے خلیفہ کے خون کا بدلہ لیا جائے. تم کون تھے تیسرے خلیفہ کے خون کا بدلہ لینے والے؟ کہ تمہاری تاریخ کی کتابوں میں نہیں لکھا ہوا کہ حضرت علی علیہ السلام نے اس صورتحال میں بہترین کوشش کی؟ تم خود لکھتے ہو، یہاں تک لکھتے ہو کہ امام حسن امام حسین علیہ السلام اور دوسری شخصیات کو بنی ہاشم کے وہاں پر پہرا دینے کے لیے رکھا گیا تاکہ کسی طرح سے خلیفہ پر حملہ نہ ہو. لکھتے ہو کہ نہیں لکھتے ہو؟ تو جس شخص نے خون خرابہ روکنے کے لیے، پڑھیں نہج البلاغہ، پڑھیں تاریخ، تنبیہ کی، تلقین کی، دونوں طرف گفتگو کا باب کھولا، کیونکہ خود فرماتے تھے کہ اگر خلیفہ کے قتل ہونے کا سلسلہ شروع ہوا تو پھر یہ بند نہیں ہوگا. پھر کون پیچھے کے دروازے سے داخل ہوئے، یہ کہاں سے آ گئے تھے، ان میں کتنے بدری صحابی تھے، ان میں کتنے احدی صحابی تھے، اس میں کتنے عشرہ مبشرہ تھے، کتنے بیعت رضوان والے تھے. نام دینا، نام دیں. صرف یہ کہہ دینا کہ مصر سے لوگ آئے تھے، وہاں پر گورنر نے زیادتی کی تھی، ایسا نہیں ہوتا. ہمیں نام چاہیے. اور اس کے بعد جب میرے مولا کو خلافت مل گئی، مسلمان ہجوم کر کے آئے ہیں، تو جناب کچھ لوگ مکہ چلے گئے اور وہاں پر سازش کا بازار گرم کیا. کیا آج امت مسلمہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے خلاف جنگ کے لیے کھڑے ہونے والوں کے بارے میں اپنی رائے کا واضح اعلان کر سکتے ہیں؟ جناب ام سلمہ کی حدیث میں نے آپ کو بتا دی. آپ نے فرمایا کہ رسول اکرم نے فرمایا وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ کہ جس نے علی کو سب کیا اس نے مجھ پر سب کیا، یعنی لعن کیا، طعن کیا. تو اب منطق کی روح سے اگر کسی نے چھٹے امام سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اگر ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ان کو اف بھی مت کرنا.
فرمایا یہ ہلکا ترین لفظ ہے، اس سے زیادہ سنگین الفاظ زور سے منع ہے۔ تو یہاں پر ہم آ کے کہتے ہیں کہ اگر مولا کائنات پر سب اور لعن کرنے والا رسول اکرم پر سب اور لعن کر رہا ہے، تو مولا کائنات سے جنگ کرنے والا رسول اکرم سے جنگ نہیں کر رہا؟ کیوں وہاں پر آ کر کلین چٹ دی جاتی ہے؟ کیوں کتابوں میں قرآن کا ریفرنس دے کر کہا جاتا ہے کہ اے رسول کی بیویوں ان کنتن ترید، جو آیت ہے، اگر تم ارادہ رکھتی ہو کہ تمہیں دنیا دے دی جائے تو فسرحن سراحا جمیلا، اچھی طرح بھیج دو، اور اگر تم کو اللہ چاہیے، رسول چاہیے، آخرت چاہیے، تو آؤ ہم تمہیں آخرت میں اجر عظیم دیں گے۔ کیوں فرمایا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی؟ آیات تو پہلے سے اتفاقاً پڑھی جا رہی تھی الگ الگ ریفرنسز سے۔ کیا زیب دیتا تھا کہ لوگوں کے اکسانے پر یا خود ارادہ کر کے بصرہ جائیں؟ ابوا کے مقام پر جب کتوں نے بھونکا تو یاد دلانے والے نے یاد دلایا، اب واپس جانا چاہیں بھی تو نہیں جا سکتے، اس لیے کہ جن کے دلوں میں بغض تھا انہوں نے کہا کہ اب تو علی کے ساتھ معرکہ کر کے رہیں گے۔ کیوں؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے پہلے خلیفہ سے جنگ نہیں کی؟ کیوں علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے دوسرے خلیفہ سے جنگ نہیں کی؟ کیوں علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے تیسرے خلیفہ سے جنگ نہیں کی اور صبر و برداشت سے بیٹھے رہے؟ اور کیوں کوئی اور بھی ان کے خلاف نہیں کھڑا ہوا؟ اور کیوں میرے مولا کی خلافت کا اعلان ہوتے ہی، ظاہر خلافت کا اعلان ہوتے ہی جنگ جمل ہوئی؟ کیا حشر کیا مسلمانوں کا؟ میرے مولا کی قسمت میں یہ فتنے لکھے ہوئے تھے۔ اور پھر جنگ جمل کی تاریخ پڑھیں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ میرے مولا قرآن اٹھا کر کہتے ہیں، فرماتے ہیں کون ہے جو قرآن کو لے کر جائے اور کہے کہ ہم قرآن کے مطابق فیصلہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ایک جوان کھڑا ہوا، میرے مولا نے اسے ہاتھ میں قرآن دیا، وہ جاتا ہے، اس کو تیر مار دیا جاتا ہے، تیر مارا جاتا ہے، وہ شہید ہو جاتا ہے، اور قرآن کے فیصلے کو رد کیا جاتا ہے۔ اور پھر صفین میں کوئی ایک ریفرنس لا دیں کہ آپ کے ریفرنس سے یا ہمارے ریفرنس سے مولا کائنات کے مقابلے میں کھڑا ہونا جائز تھا؟ کہنا پڑے گا تم کو، یا دلیل لانی پڑے گی یا ماننا پڑے گا۔ من سب علی فقط سب رسول اللہ، تو جس نے اللہم والی من والا وعاد من عادا وانصر من نصر وغذل من خذلہ، کیوں امت ایک ایسے گروہ کے لیے خاموش ہونا پسند کرتی کہ جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، یا عمار تقتلک الفئۃ الباغیہ، اے عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ شام کا دربار تھا، گفتگو ہو رہی تھی، عمرو عاص کے بیٹے صاحب وہاں تشریف فرما تھے، گفتگو ہو رہی تھی کہ عمار یاسر کو تو ہم نے قتل کروایا، تو کہنے والے نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں، غلط فہمی ہے تمہاری، عمار یاسر کو تو علی ابن ابی طالب نے قتل کروایا، نعوذ باللہ، وہ فئہ باغیہ تھا، وہ جوان بھی بہت تیز تھا، اس کا مطلب ہے حضرت حمزہ کو بھی رسول اکرم نے شہید کروایا۔ دیکھیں کہاں سے کہاں حق بات نکل جاتی ہے کہ اگر حضرت علی میدان میں حضرت عمار یاسر کو نہیں لاتے تو وہ شہید نہ ہوتے، تو وہاں پر رسول اکرم حضرت حمزہ کو لے کر نہیں آتے تو وہ شہید نہیں ہوتے، ان کا جگر نہیں چبایا جاتا۔ یہ جگر چبانے والی، جگر چبانے والے کے حالات، مسائل، میں نے ایک جملہ کہا تھا، وہ جملہ سنگین رہا، لیکن میں اپنے اس جملے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ بیٹے کی جنگ امام حسین سے، باپ کی جنگ امام علی سے، اور دادا کی جنگ رسول اکرم سے۔ تاریخ میں تو اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں تو تھا نہیں اس زمانے میں۔
تو میرے مولا کے خلاف 3 جنگیں، تیسری جنگ بھی نہروان کی جنگ قائم کی گئی، نہروان کی جنگ بھی باقاعدہ کروائی گئی کہ کچھ ہو جائے، علی بن ابی طالب علیہ السلام مارے جائیں اور کسی کو خلافت مفت میں مل جائے۔ تاریخ لکھتی ہے نہروان کے میدان میں میرے مولا نے اپنے پیغام رسانوں کو بھیجا اور کہا دیکھو علی کے مقابلے میں کھڑے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ ڈٹے رہے، اے علی آپ معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں۔ اس زمانے کے امام معافی اور توبہ، میں 1000 مرتبہ اللہ سے توبہ اور استغفار کر لوں گا لیکن تمہارے کہنے پر نہیں، اس لیے کہ امامت پر آنچ آتی ہے، امام معصوم ہے۔ تم کہہ رہے ہو کہ نعوذ باللہ حکم کے واقع، کل موقع ملا تو حکم کا واقعہ آپ کو میں بتاؤں گا کہ تھا کیا۔ اس حکم کے واقعے پر جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس پر یہ گروہ الگ ہو گیا میرے مولا سے۔ واقعاً میرے مولا کی، میں تو قیامت کا انتظار کر رہا ہوں، میں میرے مولا کی صورت دیکھوں گا اور کہوں گا مولا کربلا سے زیادہ مجھے آپ کی مظلومیت پر رحم آتا ہے۔ اخی رسول، نفس رسول، آیات قرآنی، آپ کی تعریف، آپ کو رسول اپنے بعد چھوڑ کے جاتے ہیں، حدیث منزلت بیان فرماتے ہیں، یعنی ایک شخص کی اتنی عظمت ہو اور اس کے بعد کبھی گلے میں رسی باندھی جائے، کبھی بیعت کے لیے کھینچ کے لے جایا جائے، کبھی زوجہ کے پہلو پر دروازہ گرایا جائے۔ کیوں میرے مولا نے جناب زہرا کو رات کو دفن کیا، رات کو کفن پہنایا؟ اسی لیے کہ جناب زہرا بھی ان حالات سے ناراض تھیں، اور جن سے ناراض تھیں فرمایا علی جنہوں نے ہم پہ ظلم کیا وہ میرے جنازے پر نہ آئے۔ آج امت مسلمہ حیران ہے، چھپایا جاتا ہے چیزوں کو۔ کیسے ہوا کہ صبح امتی جب آئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول کی بیٹی کا جنازہ رات کو دفن کر دیا جائے اور ہم نماز جنازہ اس پر نہ پڑھیں؟ میرے مولا نے فرمایا اگر کسی نے 40 قبریں بنا دی تھی، اگر کسی نے ہاتھ لگانے کی جرت کی، علی کی خلافت لے لی گئی، علی چپ رہے، علی کے گلے میں رسی باندھی گئی، علی چپ رہے، لیکن اب علی کی زوجہ زہرا کو اگر کسی نے قبر میں اذیت کرنے کی کوشش کی تو نہیں چھوڑا جائے گا۔ پڑھے امت مسلمہ پر قبر پہ بیٹھ کے ایک چھوٹا سا مرثیہ پڑھا ہے، زہرا تیرے بعد دنیا میں رہنے کی کوئی لذت نہیں، زہرا جب تک تو تھی علی کو بڑا سہارا تھا، علی کو بڑا سکون تھا، لیکن ہائے میرے مولا کو 19 رمضان کی صبح ضربت ماری گئی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ اشقل اشقیاء 2 ہیں تاریخ میں، ایک وہ کہ جس نے ناقہ صالح کی اونٹنی کے پیر کاٹے تھے، لیکن اس سے بڑا شقی وہ کہ جس نے امیر المومنین کے سر پر ضربت ماری۔ میرے مولا نے ایک آواز بلند کی، فزتو رب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا، علی اب تو دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، علی اب تو خون بہ رہا ہے، علی اب تم کھڑے نہیں ہو سکو گے، علی اب کسی طرح سے جنگ نہیں کر سکو گے۔ یہ کون سی کامیابی ہے؟ جواب آئے گا میں تو انتظار کر رہا تھا اس لمحے کا کہ جب مجھے اللہ کی طرف جانے کا موقع ملے۔ شاید مولا نے سوچا ہوگا اب اللہ کی بارگاہ میں جا کر میں بتاؤں گا کہ امت نے رسول اکرم کے بعد کیا کیا، رسول اکرم کو جا کے شکایت کروں گا امت نے کس طرح سے مجھے پیچھے رکھنے کی کوشش کی، میرے احترام کو خراب کیا، مجھ سے جنگ کی، مجھ پہ لعن شروع کروائی۔ میرے مولا کے زمانے سے ہی لعن شروع ہو گئی تھی، مٹی ضربے ڈالتے جاتے تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اسی سے آئے اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ امام حسن نے نماز پوری فرمائی، میرے مولا کو چادر میں ڈال کر لے گئے،
گھر کے نزدیک پہنچے، کہا نامحرموں کو واپس بھیج دو. گھر میں لائے گئے، پیروں پر چل کے آئے. بیٹیوں نے دیکھا بابا خون سے نہائے ہوئے ہیں، آپ کی ریش مبارک خون سے لال ہو چکی ہے. ایک کو رام بچا، میرے مولا کو بستر پہ لٹایا گیا. علی ابن ابی طالب علیہ السلام تو جانے کے لیے تیار تھے، لیکن بیٹیاں بیٹے سب گریہ فرما رہے تھے. آواز ہی بچوں، ہر انسان کو اس مرحلے سے گزرنا ہے. ایک وقت ہر ایک نے اس دنیا سے جانا ہے، لیکن میں کہوں گا مولا جس طرح آپ کے سر کو شکافتہ کیا گیا، جس طرح سے آپ کی ریش کو خضاب کیا گیا، ایک کربلا کا اور منظر ملتا ہے. جناب زینب تلے زینبیہ پہ پہنچی. ابن سعد، اے سعد کے بیٹے تنظرو، تو دیکھ رہا ہے اور رسول کا نواسہ شہید کیا جا رہا ہے. امام حسین علیہ السلام کے گلے پہ خنجر. کربلا کے میدان میں آواز بلند ہوئی، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا. انا للہ وانا الیہ راجعون. ذنب قضائہ و تسلیما لم. خدا بندہ ہماری مشکلات کو آسان فرما، خوارج اور ناصبیوں کو جہنم واصل فرما. امت مسلمہ کو متحد ہو کر اپنے مسائل کو حل کرنے کی توفیق عطا فرما. جہاں جہاں مومنین ہیں ان کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما. پالنے والے ایک بہتر انداز میں، خوبصورت انداز میں مکتب کے دفاع کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو کورونا کے شر سے محفوظ فرما، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما. دعا کے لیے کچھ میسیجز آئے ہیں، ان بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما. شب قدر میں توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرما. ہماری حاجات کو روا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت ہدایت کے قابل نابود فرما دے. پروردگار تجھے محمد و آل محمد کو ملک پاکستان کو امن کے حوالوں میں نظام اسلامی کی حفاظت فرما. مراج کرام، علماء اعظام، رہبر معظم، قائد ملت جعفریہ سب کی توفیقات میں اضافہ فرما دے. زیر اکیڈمی اور اس کے ساتھ تعاون کرنے والوں کی زندگیوں میں صحت، سلامتی، برکت، عافیت عطا فرما. زیر اکیڈمی اور تمام وہ لوگ جو دین کی خدمت کر رہے ہیں ان کے کارکنوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے مسائل کو حل فرما. زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی